बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लगता यह है कि अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है वो कम अज कम मरियम नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सुख का सांस नहीं लेने देगी। और अब मैं एक दो चीजें आपके सामने रखता हूं जिसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। नंबर 1, आप जानते हैं कि चंद रोज पहले बताया गया जी इमरान खान अडियाला जेल के अंदर है और अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी का मसला है। गो कि इमरान खान ने भी कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है और मुझे अपनी पार्टी के साथ जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनकी मुशावरत से रोकना एक इनका मकसद है। जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और अली अमीन गंडापुर मुलाकात करने भी गए और वहां पर यह बात हुई कि आपको खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर देते हैं। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा देखें, आपसे खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो रही, आपसे अडियाला जेल की सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो रही, तो आप मेहरबानी करें, आप इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल भेज दें। इमरान खान की सिक्योरिटी जाने, हम जाने और इमरान खान जाने, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर ये महसूस हुआ कि ये तो हमारी बड़ी तौहीन है, हमारी बड़ी बेइज्जती है कि हम तो एक अडियाला जेल की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकते। नंबर 1 वाकया ये हुआ। नंबर 2 ये हुआ कि चंद रोज पहले चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई गई और अदालत की उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि चौधरी परवेज इलाही साहब जेल के वॉशरूम में गिरे हैं और इस गिरने के दौरान उनकी 4 पसलियां टूट गई हैं, उनकी आंख के ऊपर सोजन है और उनको चोटे बोटे आई हैं और उनकी इंजरी की हालत यह है कि डॉक्टर्स ने उनको कोई 2 हफ्ते के राउंड अबाउट जो है ये कहा है कि वो बेड रेस्ट के ऊपर रहेंगे। अब यह भी एक खुद से एक सवालिया निशान है कि क्या वॉशरूम में गिरने से आपको इस कदर चोटें आती हैं या नहीं आती, जो खुद मशकूक एक वाकया है। जिसके बाद अब क्या अडियाला जेल का जो कंट्रोल है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया जाए या खैबर पख्तूनख्वा संभालने के लिए तैयार है या खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल का कंट्रोल ले लेगा, यह एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अडियाला जेल के अंदर उसकी जो रसाई है, अडियाला जेल तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो रसाई है वो उन्होंने मांगी है और उन्होंने वहां पे उनके जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा है कि एक तो चौधरी परवेज इलाही के साथ अडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो बाज़ाब्ता मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स की जो मेडिकल टीम है उसको अडियाला जेल तक रसाई दी जाए ताकि वो चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कर सके और उनका हम तसल्ली करना चाहते हैं कि क्या वो गिरकर जख्मी हुए हैं या उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें शदीद तशवीश है कि मरियम नवाज जाती इंतकाम लेकर सियासी मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। अब ये इस हवाले से उसके बाद जब उन्होंने ये रसाई मांगी तो साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कह रही है कि अगर चौधरी परवेज इलाही के ऊपर तशद्दुद साबित होता है और वाकई ही तशद्दुद हुआ है तो फिर मरियम नवाज के खिलाफ जो फौजदारी मुकदमा है वो दर्ज कराया जाएगा। अब ये एक बड़ा सीरियस सवाल है और चौधरी परवेज इलाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, तो अब उनको उनकी सजा क्या दी जा रही है? उनकी सजा यह है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। वो जब हुकूमत में थे तो लोगों ने उनके ऊपर बहुत शुकूक व शुबहात का इजहार किया, कहा चौधरी बरादरान असेंबली नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने असेंबली तोड़ दी। फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी और इमरान खान को छोड़ने की हर कोई बाजी ले रहा था तो सब ने कहा कि ये शेख रशीद हो गया, ये भी एक दिन नहीं निकालेंगे, चौधरी परवेज इलाही दिन नहीं निकालेंगे, शाह महमूद कुरैशी दिन नहीं निकालेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ वफादार है। मोनिस इलाही डट के खड़े रहे। मोनिस इलाही की वालदा जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा वो एक अपनी तारीख है। शाह महमूद कुरैशी, उनका खानदान तहरीक इंसाफ के साथ डट के खड़ा रहा, तो ये बातें हुई नहीं। अब जब ये सारी सूरत हाल हुई है तो आज जाती उमरा में एक बार फिर एक बड़ा इजलास था जहां पे मरियम नवाज मौजूद थी, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, आईजी पंजाब और बाकी पूरे, तो बताया गया देखिए जी आज छुट्टी का दिन है, मरियम नवाज इतवार के रोज भी छुट्टी नहीं कर रही हैं और वो इजलास कर रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल को लेकर जो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है उस पर जी पंजाब हुकूमत का रद्दमल आया और उस्मा बुखारी कहते हैं जी अडियाला जेल हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही वॉशरूम में गिरे और जख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ मरियम नवाज पर इल्जाम लगाने से कबल अडियाला जेल की रिपोर्ट पढ़ लेते। आप
پرویز الہی کا علاج کرنے کی بجائے اپنے وزیر اعلیٰ کا علاج کروائیں جو افسران کو اینٹیں مارنے کے مشورے دے رہے ہیں۔ پرویز الہی کے بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہے۔ بیرسٹر سیف بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا رول ادا کر رہے ہیں، یعنی وہ اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا اڈیالہ جیل کے حکام نے کہہ دیا ہے چودھری پرویز الہی گرے ہیں تو وہ پھر واقعی گرے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے آئندہ کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر پولیس نے تشدد کیا ہے، پولیس کہے کہ ہم نے تشدد نہیں کیا تو مان لیا جائے پولیس نے تشدد نہیں کیا۔ اور بھائی اگر ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے تو اڈیالہ جیل حکام کیسے مانیں گے ہم نے تشدد کیا؟ وہ تو کہیں گے کہ تشدد نہیں ہوا جی یہ گرے ہیں۔ تو اس کی بہرحال تحقیقات ہونی چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اگر چاہتی ہے کہ انہیں رسائی دی جائے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ان کی میڈیکل ٹیم چیک اپ کرنا چاہتی ہے، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی تو ہم پاکستان کے ایک علاقے کی حکومت ہے نا، کوئی انڈیا کی حکومت تو نہیں ہے، کوئی انڈیا کو رسائی تو نہیں دینی۔ آپ تو انڈیا کے یہاں پہ جو جاسوس ہیں ان کو بھی رسائی دیتے ہیں، یہ تو اپنے لوگ ہیں، کم از کم ان کو رسائی دے دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس طرف جائیں گے نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تھوڑی اور جارحانہ ہوتی جا رہی ہے، اور اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے جناب وہ طاقت سے فیصلے کرنے کا وقت اب گزر گیا ہے، اب ہم اپنی مرضی سے جلسے کریں گے اور اب آپ ہمیں روک نہیں سکتے۔ اور پاکستان میں جو بانی پاکستان کی یہاں خواہش تھی کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہو، لیکن اب پاکستان کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ عملاً جو ہے وہ ہمیں آئین معطل دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اب پریشان ہونے والی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ 8 فروری کا فیصلہ آیا اور اب پنجاب میں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی ہوا ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے۔ اس میں ایک خبر سن لیجئے، پی پی چون ظفروال ہے، جہاں پہ دانیال عزیز گروپ کے جو کامیاب امیدوار ہیں چودھری اویس قاسم، انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو اب دیکھیے، آپ روکنا چاہتے تھے، آپ کا خیال تھا کہ کوئی ٹکٹ نہیں لے گا، عمران خان کے ٹکٹ چلے، لوگوں نے ٹکٹ لیے، کھڑکی توڑ رش دکھائی دیا، اس کے بعد لوگوں نے ان ٹکٹ ہولڈرز کو جتوایا، اس کے بعد اب لوگ باقی جماعتوں سے جیت کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، رانا ثناءاللہ جیسے لوگ عمران خان کو کیا احساس دلا رہے ہیں، وہ دیکھیں جی آپ نے غلطی کر دی، آپ نے بڑا نقصان کر لیا۔ کیا نقصان کر لیا؟ دیکھیں نا جناب، آپ اگر سمجھدار ہوتے، سیانے ہوتے، اور اگر آپ کی یہ نہ ہوتی سوچ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، تو آج آپ کی ملک میں اتحادی حکومت ہوتی۔ کیسے اتحادی حکومت ہوتی سب کو پتا ہے، یعنی مسلم لیگ نون نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ مل کے حکومت بناتی۔ یہاں پہ صرف سوال اتنا ہے کہ کیا عمران خان کے پاس یہ آپشن تھی؟ بالکل آپشن تھی، لیکن پیپلز پارٹی انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ایک دن سے دوسرے دن کے اوپر لے کے گئے کہ ہمیں تحریک انصاف سے کوئی پیغام آتا ہے، رابطے بھی ہوئے، لیکن عمران خان نے کہا دیکھیے اگر میں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے، ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی ہے تو پھر میں کیا کیس لڑ رہا ہوں، پھر میری یہ اتنی جدوجہد یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تو پھر تو لوگ حق بجانے بھی ہوں گے یہ سمجھنے میں کہ اگر نواز شریف طاقت کے اقتدار کے لیے تو عمران خان بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو عمران خان یہ کام نہیں کریں گے۔ اب ایک اور ذرا کہانی سنیے، پی پی 269 مظفر گڑھ ہے، یہاں فارم 47 جو ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کے جو علمدار قریشی ہیں وہ جیتے، اور اقبال پتافی جو ہیں وہ 1506 ووٹوں سے ہار گئے۔ اب دوبارہ گنتی کی درخواست دی تو پہلی تاریخ پہ اوپر جو علمدار قریشی صاحب ہیں ان کو کمر درد ہوا، اور دوسری تاریخ کے اوپر جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ کمر درد میں مبتلا ہو گئے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ علمدار قریشی صاحب کو پیپلز پارٹی کو یہ پتا تھا کہ سیٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، فارم 45 میں ہم ہارے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد آج سے مراد 22 تاریخ کا استعفیٰ ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے تاکہ دوبارہ حلقے میں گنتی نہ ہو تو اب انہوں نے اپنے آپ کو فیس سیونگ کس طریقے سے کی ہے کہ چلے ضمنی الیکشن ہو جائے گا تو ضمنی الیکشن میں ہار کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا یہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ بات بنے گی اس طرح سے نہیں۔ اب یہ تو معاملہ ہوگا ایک طرف، دوسری طرف وہ سپریم کورٹ جو تحریک انصاف کو یا باقی کو تو بڑی جس طرح سے چلتی ہے اب سب کے سامنے ہے، اب ان کے سامنے کل سے ایک امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو ملٹری کورٹ والا معاملہ ہے، عدیل سرفراز صاحب کے مطابق جی سپریم کورٹ میں جو زیر التوا مقدمات کی تعداد ہے وہ 57,000 تک جا پہنچی ہے، اور صرف 3 ماہ کے دوران 1,316 مقدمات کا اضافہ ہوا ہے۔ اور ان کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ ہم عالمی رینکنگ میں پاکستان عدلیہ کا نمبر بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بہتر کرنے کی کوشش کیسے کر رہے ہیں؟ کیا
پاکستان کے جو سویلینز ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کروا کے جو کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جناب وہ اب جس حوالے سے بتا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی بھی کہ دیکھیے ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک سخت ناانصافی ہے. لیکن وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب وہ انہوں نے ایک نیا سلسلہ جو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کیا اس کو آگے بڑھانا، تو اب کل دیکھنا پڑے گا کہ ملٹری کورٹ کے اوپر فیصلہ کیا آتا ہے. یہ پاکستان کے ایک نئے راستے کا تعین ہوگا. اگر ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل کی اجازت مل گئی تو پھر کھیل جو ان کے تھوڑا بہت ہاتھ میں ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور پھر سویلین حکومتیں اور عدالتیں ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک سامنے دکھاوے کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے سکتے، آپ فوجی عدالتوں میں جائیں اور وہاں سے معاملات ہوں گے، تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی نالائکی اور ناکامی ہمارے سسٹم کی ہوگی. اچھا، کل اسحاق ڈار صاحب فرما رہے تھے جناب دیکھیں جی ہم تو وہ ہمارے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے معاملے کو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کھولیں. ظاہر ہے شریف خاندان جب بھی آئے گا، مسلم لیگ نون جب بھی آئے گی، تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ پنگے بڑھانا بہت ضروری ہے. اور اب کشمیریوں کو بھی پتا ہے کہ ان کا جو وہ سفیر تھا وہ جیل میں ہے. اب 370 وہ سب پاکستان کا مسئلہ نہیں رہا. اب پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہنے کے باوجود ادھر انڈین جو وزیر خارجہ جے شنکر ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات کے امکان کو مسترد کیا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کو یا اسحاق ڈار کو یا باقی کو یہ بات محسوس نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر قیمت کے اوپر جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے انڈیا کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہوں، کیونکہ تجارتی تعلقات بحال ہوں گے تو ہی ان کے بھی کاروبار چلیں گے. تو لیکن پاکستان کا یا کشمیریوں کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو یہ اب تک اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.